19 سے آج عدلیہ اس کے فیصلے نہیں مان. تو سارا ملک کا جو تباہی آج جا رہی ہے, جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو خان میں صاحب یہ آپ نے واضح کر دوں کہ میری کبھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, نہ میں اس لیے تو میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں جنرل عاصم سے. کوشش کیوں کی؟ کیونکہ مجھے تو ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ فیصلے ہمیشہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ فوج پہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں انڈیویجول پہ, وہ کہتے ہیں فوج پہ تنقید ہو گئی, شہداء پہ تنقید ہو گئی, تو یہ فیصلے کرتے ہیں 3-4 لوگ, اوپر کے 3-4 لوگ. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ 1+3 کا فیصلہ تھا 99 کا کو کا, اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر پاناما جب ہوا تب بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا. تو اوپر کے جو 3-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب باجوہ صاحب نے آپ کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا, اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے, بلکہ ورسٹ کنڈیشن آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نومبر 29 باجوہ صاحب جب چلے گئے تھے تو نئے آرمی چیف آتے اور سچویشن کو سنبھالتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی کیوں ہے آپ کے سلسلے میں؟ دیکھیں جنرل, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب جنرل باجوہ جائیں گے, کیونکہ جنرل باجوہ نے تو ہٹایا تھا, تو وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوہ کے اوپر شاید میں کارروائی نہ کر دوں, تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی اس کے ڈرنے کی. تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو اور ساری اپنی ذات کے لیے. ایکسٹینشن اس نے ہٹایا ابھی شہباز شریف کے ساتھ مل کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. اور یہ بھی جو اس نے کیا, جب پتہ چل گیا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے, پبلک نہیں چوروں کو تسلیم کر رہی, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں, تو اس نے پھر بجائے ریورس کرنے کے اپنی ذات کی خاطر اس نے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. وہی لے کے آیا فیصل نصیر کو. اب جب سے فیصل نصیر آیا اس نے شروع کر دیا یہ جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کا وہ ایکسپرٹ تھا جس طرح ہم دہشت, تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا. جو اپنے ادارے کو نقصان پہنچے وہ کسی دشمن نے نہیں پہنچایا, وہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں پہنچایا, وہ جنرل باجوہ نے پہنچایا ان چوروں کو لا کے. اور وہ لوگوں کو پہلے یہی اسٹیبلشمنٹ ثابت کر رہی کہ چور ہیں, ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا, تو اس کا ریاکشن آیا. اور اس کے بعد جو فیصل نصیر کی حرکتیں ہوئی, جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو, یہ جو جرنلسٹ کو, جو شہباز گل کو پہلے ٹارچر, پھر اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا, تو اس کے بعد یہ جو کہ جی ہم ان کو سیدھا کر دیں گے. اب وہ جو نقصان پہنچایا, میں امید رکھا تھا کہ جنرل عاصم منیر آ کے چینج کریں گے پالیسی, ہم سب سمجھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے نیچے سے, ان کے کئی لوگ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تو آج ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے رکھ دی, کیونکہ ابھی تو امید ہی نہیں نظر آ رہی. اب تو یہ ہے کہ الیکشن آئیں گے تو یہ سارا جو پلان بن رہا ہے وہ تو یہی بن رہا ہے نا کہ تحریک انصاف کو ختم کر کے ان کو انہی کی بندر بانٹ کروا دو ملک کی, جنہوں نے 30 سال سے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, جن کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور ہندوستان بھی آگے نکل گیا 90 کی دہائی میں. نہیں تو پاکستان تو 80 کی دہائی تک سب سے آگے تھا, تو ان کے ہوتے ہوئے تو تباہی ہوئی ہے. تو اب انہیں کو ایک اور چیز میں ذاتی طور پہ بھی میرے علم میں ہے, اگر آپ چاہیں تو شیئر کریں. جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب تنازع ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ اس کو اپوز کریں گے, آپ کے ساتھ بھی کو کامن فرینڈز نے رابطہ کیا کہ عاصم منیر صاحب اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ اپوز نہیں کریں گے, تو آپ نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کامن فرینڈز نے آپ کو بھی قائل کیا, اور کچھ کو میں جانتا ہوں. تو جیسے ہی یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کامن فرینڈز کہیں غائب ہو گئے یا کدھر چلے گئے, کیونکہ آپ نے ویلکم کیا آرمی چیف کو. دیکھیں جی, میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. میں تو جب یہ پہلی تو چیز پرائم منسٹر بناتا ہے آرمی چیف کو, تو کانسٹیٹیوشنلی تو اس کا رائٹ تھا. دوسری چیز کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے تو بار بار سٹیٹمنٹس دیے کہ جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے ہم اس کو ہم مانیں گے, ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں نے تو پہلے آرمی چیف بننے سے پہلے میری سٹیٹمنٹ ساری سن رہے ہیں,
اور جب آصف منیر آئے تو میں نے ان کو میسج پہنچائی. میں نے کہا دیکھو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ لنڈن پلان بنا ہوا ہے اور نواز شریف نے آپ سے یہ گارنٹی لیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اور مجھے. تو میں نے کہا مجھے یہ میسج ملی ہے, یہ ان کے بننے سے پہلے میں نے وہی جو کامن فرینڈ کی بات کرے اسے میسج پہنچائی. اس نے آگے سے کہا, انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کرو, کوئی ایسی چیز نہیں ہو. بہرحال ہم نے تو ویسے بھی روکنا نہیں تھا, تو ڈاکٹر ابھی مجھے یہاں ملنے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپوز نہیں کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے بعد ہوا وہ چھوڑیں کہ عمران خان سے کیا ہوا, میرے گھر پہ یہ جو اٹیک ہوئے اور یہ جو سب کچھ, مجھے دوسری طرف میرے اوپر قتل کا کوشش کی گئی, ایک اور پھر کوشش پلان بنا ہوا تھا, وہ چھوڑے. میں ملک کی بات کر رہا ہوں کہ آج صرف ملک دیکھنے کدھر کھڑا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو 6% کے اوپر 6.1% کے اوپر گرو کر رہا ہو, ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہو, وہ IMF تعریف کر رہا ہو کہ پاکستان میں سسٹینیبل گروتھ ہو رہی ہے, معاشی طور پہ آگے جا رہا ہو, اور ایک دم 1 سال کے اندر آج ملک گھٹنوں پہ ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, انہوں نے $3 ارب لیا ہے IMF سے اور بڑا خوش ہو رہے ہیں. تو $7 ارب کی ڈالروں کی کمی ہو چکی ہے 1 سال میں. یعنی جو ہم ایکسپورٹس پہ جو نقصان کم, ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں اور جو ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں, وہ $7 ارب کم ہوا ہے ہمارے دور سے. تو $7 ارب کم ہو کے $3 ارب کا قرضہ لے لیا. یعنی آپ کی دولت سکڑتی جا رہی ہے, آپ کی آمدنی سکڑتی جا رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں سارے. تو یہ جو ملک کا حال کیا ہے, کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا, اور میڈیا کو کنٹرول کر لیا. وہی میڈیا جو شور مچایا کرتا تھا کہ جتنی مہنگائی ہوگی, آج 38% مہنگائی ہے پاکستان میں, ہماری 12%, 12.2 یا 3 پہ. سارا میڈیا شور مچایا ہوا تھا کہ تباہ ہو گیا ملک. آج چپ کر کے میڈیا بیٹھا, کنٹرول